السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک عورت کی کہانی ہے جس کے ساتھ شادی کے نام پر بہت بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ یہ اوائل بہار کی ایک دھنک رنگ اور خوشبو بکھیرتی شام ہے۔ تحت نظر تک سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے۔ دور پہاڑی سے بہتے ہوئے جھرنے کا سفید جھاگ اڑاتا پانی نیچے جھیل میں آ کر نیلا دکھائی دے رہا ہے، جس پر اڑتے ہوئے سفید بگلے کتنے اچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان سرسبز درختوں کے درمیان رنگ برنگے پھولوں کے بیچ میرا کاٹیج نما بڑا سا بنگلہ ایک عجیب سحر خیز سا منظر پیش کرتا ہے۔ میں اکثر اس ٹیرس پر کھڑی گھنٹوں گھنٹوں ان حسین مناظر میں گم سی رہتی ہوں۔ اگر یہ کاٹیج ہمارے ملک کے کسی شہر میں ہوتا تو شاید میں اپنے آپ کو دنیا کے خوش نصیب انسانوں میں شمار کرتی، لیکن یہ میرا ملک نہیں۔ ہاں، تو میں کہہ رہی تھی کہ میں ہمیشہ یہاں کھڑی ان مناظر میں گم ہو جاتی ہوں، لیکن آج بظاہر تو میں انہیں دیکھ رہی ہوں، لیکن میرا ذہن کہیں اور ہے۔ شاید کل یہ سب کچھ میرا نہ رہے۔ یہ بات نہیں کہ یہ سب مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ قدرتی حسن میری کمزوری ہے، اور آج جب کہ یہ سب میرا ہو چکا ہے، میں بلا شرکت غیر ان سب کی مالک اور مختار ہو چکی ہوں، تو سوچ رہی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امیر خان نے اس خوبصورت سی وادی میں یہ مکان اپنی ذاتی رہائش کے لیے خریدا تھا۔ یہ انسان بھی کتنا حریص ہے نا، 2 دن کی زندگی میں اپنے آرام و آسائش کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ اسمگلنگ، منافع خوری، حق تلفی اور جانے کیا کیا کچھ، یہاں تک کہ بے گناہ انسانوں کی جان تک لینے سے دریغ نہیں کرتا۔ مگر اسے کیا معلوم کہ موت اس کے پیچھے پیچھے منڈلا رہی ہوتی ہے، یا پھر کسی وقت کسی بہانے زندگی کی شام ہو جائے تو اسے سوائے 2 گز زمین کے اور کیا ملنا ہے۔ اسے بھی کیا ملا، حالانکہ وہ اربوں کا مالک تھا۔ خاندانی دشمنی کی بنا پر والدین کے قتل کے بعد خود اس نے نشے میں پناہ ڈھونڈی۔ چاچے اور ماموں نے تینوں بھائی بہنوں کی شادیاں کروائیں اور اسے دشمنوں کی پہنچ سے دور سمندر پار بھیج دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہاں جا کر اس کے نشے کی عادت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں تو اس کے خاندان کا خیال درست نکلا، مگر اس نے دوسروں کو اس نشے کا عادی بنا دیا۔ یہ زہر کتنی ہی رگوں میں اتارتا گیا، بدلے میں اتنے ہی پیسے ملتے گئے، اور کچھ ہی سالوں میں وہ ایک امیر کبیر انسان بن گیا۔ نوجوان نسل میں یہ بغیر سوچے سمجھے زہر اتارتا رہا، یہاں تک کہ قدرت کی طرف سے دی گئی ڈھیل کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ معمولی سی بیماری کے بعد ڈاکٹروں نے اسے بلڈ کینسر تشخیص کیا۔ تب اسے ہوش آیا کہ اب رسی کھینچنے کا عمل شروع ہوا چاہتا ہے۔ بہت سٹ پٹایا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اب ہر سال خون کی تبدیلی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بھاری اخراجات کے علاوہ بون میرو کے اذیت ناک مراحل سے گزرنا ہوتا۔ یہ سلسلہ کئی سالوں تک چلتا رہا۔ اس کا ایک بھائی والدین کی موت سے پہلے ہی یہاں آ گیا تھا۔ اس کے آنے کے بعد اس کی 2 شادی شدہ بہنیں بھی آ گئی تھیں۔ انہیں بھی اس نے علیحدہ علیحدہ فلیٹ پاکستانی کمیونٹی میں دلوا دیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مالی امداد کرتا رہتا تھا۔ اب جب کہ اس کی بیماری پر اس کے سارے پیسے لگنے لگے تو انہوں نے بھی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ سب نے مصنوعی مجبوری کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ ملازم یا ملازمائیں اول تو یہاں ملتی نہیں تھیں، اور کوئی ملا بھی تو بھروسے کا نہیں۔ البتہ پاکستانی کمیونٹی سے تلاش بسیار کے بعد جز وقتی چوکیدار اور ایک خانسامے کا بندوبست اس کے ایک دوست نے کر دیا تھا۔ خانسامہ اکثر چھٹی کر لیتا تھا۔ امیر خان کے بیمار ہونے پر ایک جز وقتی نرس کا بھی انتظام کرنا پڑا تھا، جس کی فیس بہت زیادہ تھی۔ اب امیر خان کے مالی حالات بھی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی اعتماد داری کا کام سب کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ تب اس کے ایک دوست افتخار احمد نے اسے شادی کا مشورہ دیا، لیکن آنکھوں دیکھی مکھی کون نگل سکتا ہے۔ وہاں تمام لوگ امیر خان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ بلڈ کینسر کا شکار ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد پھر افتخار احمد کا مشورہ کام آیا۔ اس نے پاکستان میں موجود اپنی خالہ سے کہا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کا بندوبست کریں جو غریب ہونے کے ساتھ ساتھ قابل اعتماد بھی ہو، شکل و صورت خواہ کیسی بھی ہو۔ اس کی خالہ نے، جس کی ماں جی سے خوب بنتی تھی،
میری اماں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں رہائش پذیر لڑکے کے لیے غریب اور معمولی شکل و صورت والی لڑکی کی منطق کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جبکہ ایسے لڑکوں کے تو مطالبات ہی بہت ہوتے ہیں۔ چلو غربت والی بات بھی مان لیتے ہیں، کیونکہ کچھ صاحب حیثیت لوگوں کو روپے پیسے یا جہیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن شکل و صورت تو سبھی دیکھتے ہیں نا۔ ہمارا گھرانہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور شکل و صورت بھی اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں بہنوں کی بہت اچھی بنائی تھی، مگر افتخار احمد کی خالہ میرے لیے بضد تھی۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ابا نے لڑکے کی تصویر مانگی۔ ذرا انتظار کے بعد وہ بھی آ گئی۔ اماں کو لڑکا پسند آ گیا اور یوں بات آگے بڑھی۔ شادی کے سارے معاملات طے پا گئے۔ لڑکا کسی مصروفیت کی بنا پر پاکستان نہیں آ سکتا تھا، اس لیے فون پر ہی نکاح ہوا۔ کچھ دن پاسپورٹ اور ویزے وغیرہ کی تیاریوں میں لگے۔ آخر 3-4 ماہ کے بعد میری رخصتی عمل میں آئی۔ سارا خاندان مجھے رخصت کرنے آیا تھا، مگر صرف ایئرپورٹ تک۔ سب لوگ مجھے ڈپارچر لاؤنج تک چھوڑ کر خدا حافظ کہتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میں پہلی بار اکیلی اتنے لمبے سفر پر جا رہی تھی۔ ایک تو اپنوں سے پچھڑنے کا غم، دوسرا اتنا طویل سفر، پھر مستقبل کا خوف اور ہم سفر سے ملنے کی آرزو۔ انجانے خوف کے حصار میں گھری ہوئی میں پیا کے دیس کو جا رہی تھی۔ آخر اس طویل اور تھکا دینے والے سفر کا اختتام ہوا۔ میں چیکنگ وغیرہ کے مراحل سے گزر کر ایئرپورٹ کے عملے کی نگرانی میں ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر ہونکوں کی طرح گھبرائی سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ امیر خان کی تصویر میرے ہاتھوں میں تھی۔ تبھی ایک گاڑی میرے نزدیک آ کر رکی۔ میرا دل زور سے دھڑکا کہ شاید امیر خان کی گاڑی ہے، لیکن یہ وہ تو نہیں تھا۔ پھر گاڑی میں بیٹھے شخص نے میرے قریب آ کر میری مشکل آسان کر دی۔ غالباً آپ شفق منیر ہیں، میں افتخار احمد، امیر خان کا دوست سمجھ لیں۔ اس نے خوشگوار لہجے میں اپنا تعارف کرایا، مگر آنکھیں اس کے مسکراتے چہرے کی چغلی کھا رہی تھیں۔ ایک الجھن تھی اس کی آنکھوں میں جسے میں سمجھ نہیں سکی۔ وہ خود کیوں نہیں آئے؟ شکوہ میرے ہونٹوں سے پھسل ہی گیا۔ انہیں کوئی ضروری کام تھا، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ محترمہ، یہ پاکستان نہیں امریکہ ہے، یہاں ہر موڑ پر ایسے واقعات سے واسطہ پڑے گا۔ اس نے میری سوچ کو پڑھتے ہوئے طنزاً کہا تو میں پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ پھر ایک اور طویل سفر کا آغاز ہوا۔ مستقبل کے تانے بانے بنتے گاڑی ایک شاندار کاٹیج کے پارکنگ ایریا میں پہنچ کر رکی تو میرے خوابوں کا سلسلہ بھی منقطع ہوا۔ 3-4 خواتین اندر سے آتی دکھائی تھیں۔ لیں جی، سنبھالیں اپنی بھابھی صاحبہ کو، افتخار احمد نے تھکے سے انداز میں انہیں مخاطب کیا۔ میں ان کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی۔ اندر ایک ادھیڑ عمر آدمی ٹیک لگائے بیٹھا تھا، شاید بیمار تھا، جبھی کمبل سے آدھا جسم چھپایا ہوا تھا۔ لیں جی، اپنی بیگم سنبھالیں، اور بیگم صاحبہ ذرا اپنے میاں کا خیال رکھیے گا، یہ کچھ بیمار ہے۔ امیر خان کے بہن بھائی تعارف کے بعد مجھے ان کے کمرے میں چھوڑ گئے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ یہی ادھیڑ عمر شخص میرا شریک سفر ہے۔ میرے تو خواب ریزہ ہو گئے۔ جو تصویر دکھائی گئی تھی وہ تو پتہ نہیں کس کی تھی۔ پہلے ہی بمشکل اپنے ناتواں دل کو سنبھالا ہوا تھا اور اب تو زندگی بھر کا رونا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے اور میرے گھر والوں کو دھوکہ دیا تھا۔ دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ چیخ کر روں۔ کتنے خود غرض تھے یہ لوگ، اپنی خوشیوں اور آرام کی خاطر میری زندگی برباد کر دی تھی، اور کتنی جلدی یہاں سے چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ بہت افسوس ہو رہا ہے نا مجھے دیکھ کر؟ امیر خان نے زبردستی کی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے لڑکھڑا کر دیوار کو تھام لیا۔ حوصلہ، اس نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ ادھر آؤ۔ اس نے اپنے پاس بیڈ پر آنے کا اشارہ کیا، مگر میں اس وقت تک خود کو سنبھال کر پاس پڑے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی بیت گئے۔ بھائی کچھ تو بولو۔ آخر وہ میری خاموشی سے اکتا ہی کیا۔ تم نے شاید اس طرح کی شادی کا تصور نہیں کیا ہوگا نا، مگر یہ ہماری مجبوری تھی، اور یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، سارے اپنی اپنی دنیاؤں میں مصروف رہتے ہیں، کون کسی کے لیے وقت نکالتا ہے؟ میری طرف سے مایوس ہو کر اس نے خود ہی وضاحتیں پیش کرنا شروع کر دی تھیں۔ اور پھر میرا یہاں سوائے ایک بھائی اور 2 بہنوں کے اور ہے ہی کون؟ وہ سب بھی اپنی اپنی مصروفیات میں کھوئے ہوئے ہیں۔ دیکھا نا تم نے کیسے ایک نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر سب نکل گئے؟
تب بہت کچھ میری سمجھ میں آ گیا تھا، مگر اتنا کچھ ہوتے ہوئے اتنا دولت مند انسان تنہا کیوں تھا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو شفق، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ بہت دیر کے بعد وہ پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ میرا دل خوش فہمیوں کی لپیٹ میں آ کر دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ شاید اب کوئی پیار بھرا جملہ میری جانب اچھالے یا کوئی بہت راز کی بات بتائے۔ میں ہمتاً گوش تھی۔ یہ شادی ایک مجبوری تھی۔ میں صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں تمہیں، میں بلڈ کینسر کا مریض ہوں۔ سب آہستہ آہستہ میرا ساتھ چھوڑنے لگے تھے۔ مجھے ایک کل وقتی ملازمہ کی ضرورت تھی جو یہاں ملنی مشکل تھی۔ میرے دوست افتخار احمد نے مجھے اس مسئلے کا آسان حل بتایا کہ میں کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کروں جو مالی حیثیت میں کمتر ہو۔ پھر میرا یہ مسئلہ اسی نے اپنی خالہ کے ذریعے حل کروا دیا۔ میں نے تمہارے والدین کو اتنا دے دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے بعد بھی اپنی باقی ماندہ زندگی اچھی طرح گزار سکتے ہیں۔ میں جو اتنی دیر سے اپنے خوابوں کے چکنا چور ہونے پر جاں بلب تھی، اس کی اس بات پر یکدم چیخ پڑی۔ کیا میرے والدین نے مجھے فروخت کر دیا ہے؟ نہیں، انہیں تو کچھ نہیں معلوم۔ ہم نے تو اپنی خوشی سے کچھ ڈالرز ان کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیے ہیں۔ اس نے تسبیح ایک طرف رکھ کر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرا کر کہا، تو آپ نے ہماری کم مائکی کا سودا کیا؟ میری آنکھیں ساون بھاتو کی طرح برسنے لگیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہلایا۔ اس رات میں سارا وقت جاگتی رہی۔ ایک تو اجنبی شہر، دوسرا اتنا بڑا فریب۔ کبھی والدین کی طرف سے دل برا ہونے لگتا تو کبھی سوچتی کہ کسی طرح واپس چلی جاؤں۔ تصور میں اپنے والدین کا شرمندہ اور مایوس چہرہ، بہن بھائیوں کی سرد نظریں، خاندان والوں کی تمسخرانہ ہنسی آ جاتی تو پھر ارادے ڈاواں ڈول ہونے لگتے۔ دل نے بھی کہا، جب ملازمہ سمجھ ہی لیا گیا ہے تو کیوں نہ اسی رشتے کا حق ادا کر دیا جائے۔ اور پھر میں اپنی ذات کی نفی کر کے امیر خان کی کنیز ہی بن گئی۔ کتنی بہاریں آئیں، کتنے پتجھڑ بیتے، کتنے موسم گزرے، کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ گھر کے کام کاج کے علاوہ میں نے اپنے آپ کو اس کی خدمت کے لیے ہی وقف کر دیا۔ دکھ صرف اس بات کا تھا کہ میرے اپنوں نے مجھے اپنا مستقبل سنوارنے کی خاطر یوں بے مول کر دیا تھا۔ کچھ عرصہ ٹھہر کر کم از کم معلومات تو لے لیتے۔ جب دل کا درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا تو میں آنسو بہانے کی خاطر ٹیرس پہ چلی آتی، وہاں بیٹھ کر بہت ہلکی پھلکی ہو جاتی، پھر بہت دیر تک ان نظاروں میں گم رہتی۔ اتنا کچھ میں نے اس انسان کے لیے کیا، مگر کیا مجال کہ اس نے مجھ سے ہمدردی کے دو بول بولے ہوں یا میرے کسی کام کو سراہا ہو، بلکہ ہر کام میں نقص ہی نکالتا رہا۔ اب تو اس کے بہن بھائی بھی آنے جانے لگے تھے۔ مفت کی ملازمہ جو مل گئی تھی، صرف کھانا اور فرمان جاری کرنا ان کا کام تھا۔ اور امیر علی، انہیں سامنے پا کر پھولے نہیں سماتا تھا۔ باقاعدہ تماداری اور دیکھ بھال سے اب تو اس کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی تھی۔ میں بھی گوشت پوش کا ایک انسان تھی، میرے سینے میں بھی دل تھا۔ اس دل کو تو وہ میرا رہنے دیتا؟ شک کے نیزوں سے وہ ہمیشہ میرا وجود چھلنی کرتا رہا، ہر آئی گئی کے سامنے شیر کی طرح مجھے گھورتا رہتا۔ اول تو امیر خان گھر سے بہت کم باہر جاتا تھا۔ اگر کبھی کسی انتہائی ضروری کام کے لیے جانا پڑتا تو واپسی پر گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھ گچھ شروع ہو جاتی تھی، جیسے میں کسی کے ساتھ عیاشیاں کرتی رہی تھی۔ بستر کی سلوٹوں سے لے کر ڈسٹ بین تک چھان بین کرتا کہ کوئی ثبوت ہی مل جائے۔ مجھے اکیلے کہیں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کبھی کہیں جانا ہوتا تو اپنی بہن یا بھابھی کے ساتھ بھیجتا تھا، حالانکہ اس کی اپنی بہنیں اور بھابھی بھتیجیاں بھانجیاں سکرٹ بلاؤز ٹراؤزر میں ملبوس شترے بے مہار کی طرح جدھر منہ آتا نکل جاتی تھی۔ دوست افتخار احمد کو مجھے لانے ایئرپورٹ تو بھیج دیا گیا تھا، مگر اب مجھے اس کے سامنے بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کسی سے اپنا درد میں بیان نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی کی خوشیوں میں شریک ہو سکتی تھی۔ کاغذ قلم استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی فون۔ بابا یا ماں جی کا فون آتا تو اسی لینڈ لائن فون پر جو امیر خان کے سرہانے پڑا ہوتا تھا، اس پر بھی وہ اسپیکر آن کر دیتا تاکہ ادھر کی باتیں میرے ساتھ وہ بھی سن سکے۔ وہ ایک دھندلی سی شام تھی، کئی دنوں سے برف باری کا سلسلہ جاری تھا، سردیاں عروج پر تھیں۔ امیر خان کی طبیعت پچھلے کئی دنوں سے گری گری سی تھی۔ اس کے بھائی بہنیں سر شام ہی آ کر اسے دیکھ گئے تھے۔ اچانک رات کو اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے روک دیا۔
کچھ دیر کے بعد افتخار احمد ڈاکٹر کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ شاید امیر خان نے ہی اسے فون کیا ہوگا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کر دیں۔ ڈاکٹر کے ساتھ افتخار احمد بھی نسخے لے کر نکل گیا۔ بہت دیر کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ اس کے آنے پر میں باہر آ گئی۔ باہر آتے ہوئے مجھے افتخار کی آواز سنائی دی، دیکھو خان صاحب، زندگی اور موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، کب کس وقت کون چلا جائے انسان کو کچھ علم نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اب اپنی بچی کچھی جائیداد وغیرہ کی وصیت کر دو، ورنہ بعد میں بڑا مسئلہ بنے گا۔ میں تجسس کے مارے دروازے کی آڑ میں ہو گئی۔ کیا وصیت کروں؟ جو کچھ ہے وہ میرے بہن بھائیوں کے کام آئے گا نا، اور کچھ اس میں سے اگر انہوں نے اس غریب مسکین کو دینا چاہے تو دیں، ان کی مرضی۔ گویا وہ اب بھی اپنے بہن بھائیوں کو ہی نوازنا چاہتا تھا جنہوں نے ضرورت کے وقت اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ایک بار پھر میں آسمان سے زمین پر آ گئی۔ زندگی کے اتنے سال اس کی خدمت کرتے رہنے کے بعد بھی میں اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ نہ بنا سکی تھی۔ اس پہ ستم یہ کہ وہ کوئی میرا ہم عمر اور صحت مند انسان بھی نہیں تھا۔ اس نے سب کچھ پوشیدہ رکھ کر یہ شادی کی تھی، اور حیرت اس بات پر کہ وہ کوئی بے دین انسان بھی نہیں تھا، خواہ ماضی میں کچھ بھی رہا ہو۔ سچی بات ہے، مجھے ایسے دیندار انسان سے اس بات کی توقع نہیں تھی، مگر جو کچھ وہ کہہ رہا تھا میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن رہی تھی۔ لیکن کچھ بھابھی کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا نا۔ افتخار احمد نے ایک بار پھر میری حمایت کی۔ یہ کیا کم ہے کہ وہ امریکہ جیسے بڑے شہر میں عیش کر رہی ہے، وہاں اس کے والدین کو بھی میں نے بہت کچھ دے دیا ہے۔ شاید افتخار احمد کے پاس امیر خان کے اس جواب کے بعد کچھ کہنے کو نہیں رہ گیا تھا۔ امیر خان کی طبیعت کئی دنوں تک گرتی سنبھلتی رہی، جیسے چراغ بجھنے سے پہلے کئی دفعہ پھڑپڑاتا ہے۔ اسی طرح جلتے بجھتے وہ ایک دن بالکل بجھ گیا۔ اب مجھے پتا چلا تھا کہ وہ میرا سائبان تھا۔ نام نہاد ہی صحیح سائبان تو تھا جس کے نیچے میں زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ تھی۔ امیر خان کے انتقال کے بعد اس کے گھر والوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ بیمار تو وہ پہلے ہی تھا، اس بات کا الزام تو اس کے بہن بھائی مجھے نہیں دے سکتے تھے۔ البتہ اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہرا دیا گیا کہ میں نے اس کی صحیح دیکھ بھال نہیں کی۔ مجھے پتھر مارنے والوں میں افتخار احمد بھی شامل تھا، جو میرے ایک ایک پل کے عذاب کا گواہ تھا۔ عدت پوری ہونے کے دوسرے ہی روز امیر خان کے بہن بھائی آ گئے۔ چلو نکلو، بڑے عیش کر لیے تم نے، میری بڑی نند نے نفرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ چھوٹی سامان نکلوانے کے لیے مری جا رہی تھی۔ دیکھنا باجی، زیور زیورات پر بھی دھیان رکھنا، کہیں ساتھ ہی نہ لے جائے۔ میں نے ہارے ہوئے جواری کی طرح اس گھر کے در و دیوار پر نظر دوڑائی، تب نہ جانے کہاں سے افتخار احمد آ گئے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے حیرت سے سب کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ اب یہ یہاں رہ کر کیا کریں گی؟ بھابھی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اور پھر یہ گھر اس کا تو نہیں ہے نا کہ محترمہ یہیں ٹانگیں پھیلائی پڑی رہیں؟ بڑی نند کے لہجے میں زہر بھرا ہوا تھا۔ یہ کہیں نہیں جائیں گی، یہی رہیں گی، افتخار احمد نے بڑے رسان سے کہا۔ پہلے تو سب کی سمجھ میں نہیں آیا، پھر سب نے بیک وقت منہ سے نکالا۔ کیا؟ ہر آنکھ میں سوالات تھے۔ امیر خان نے مرتے وقت یہ مکان، گاڑی اور بینک میں جو کچھ بچ گیا تھا انہی کے نام کر دیا تھا۔ افتخار کے اس انکشاف پر ان لوگوں کے ساتھ ساتھ میں بھی بہت حیران ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ امیر خان کے بھائی نصیر خان سمیت سب چلانے لگے۔ پر امیر خان تو کہتا تھا کہ سب کچھ تم لوگوں کا ہے، اور یہ بھی۔ اس کے بھائی نے میری طرف اشارہ کیا۔ ارے وہ بہت ہوشیار تھا، وہ تم لوگوں کو فریب دے کر کام نکالتا رہا تھا۔ یہ رہے کاغذات۔ افتخار احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب کو تو جیسے سانپ سونگ گیا، لیکن یہ کاغذات تمہارے پاس کیسے آئے؟ نصیر خان اور اس کے بڑے بہنوئی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ کل ہی وکیل یہ مجھے دے گیا تھا، اس نے کاغذات ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی، اس لیے وہ سب واپس چلے گئے۔ اب وہاں صرف میں، افتخار احمد اور چوکیدار رہ گئے تھے۔ افتخار نے بھی شاید اس طرح اکیلے میں میرے پاس رہ کر ان کے شک کو ہوا نہیں دینا چاہی، اور فائل مجھے پکڑا کر چند اہم باتیں بتاتا ہوا اسی وقت گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ سچ کہتے ہیں اس کائنات کا خالق و مالک پل میں بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس نے پہلے مجھے عرش سے فرش پر پھینکا اور پھر فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا۔ اب یہ سب میرا تھا، صرف میرا۔
افتخار احمد نے خطرے کے پیش نظر پہلے کی طرح سیکیورٹی انتظام بھی رہنے دیا تھا۔ اب کسی کو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا تھا۔ کتنے ہی روکھے پھیکے دن یوں ہی گزر گئے۔ میں روز اس ٹیرس پہ کھڑی ہو کر منصوبے بناتی رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، واپس لوٹ جاؤں یا یہیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اب تو یہ سب میرا تھا۔ پھر افتخار احمد بھی کئی بار ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھ سے کچھ باتوں کا اظہار کر چکا تھا، مگر اسے تو اسی ملک میں رہنا تھا اور میرا تو صرف جسم یہاں تھا، مگر روح تو اب تک وہیں میرے ملک کے اسی شہر میں ہی قیام پذیر تھی جہاں میں پیدا ہوئی تھی، جہاں میں پلی بڑھی تھی۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی وہاں کا ایک ایک منظر میرے ذہن کے پردے پر نقش تھا۔ میرے کانوں میں اب بھی میرے ہم وطنوں کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ آج پھر افتخار احمد آیا تھا، وہی سوال لیے۔ ہاں تو کیا سوچا ہے آپ نے؟ میں جا رہی ہوں۔ میرے سپاٹ لہجے میں اعتماد تھا، مگر ساتھ ہی آنکھوں میں ایک بے نام سی اداسی اتر آئی تھی۔ میں اپنے شہر، اپنے ملک واپس جا رہی ہوں۔ لیکن اب آپ وہاں جا کر کیا کریں گی؟ آپ کے تو والدین بھی اس دنیا میں نہیں رہے، بھائی بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، اور پھر آپ کو تو یہ جگہ بہت بھاتی تھی نا، یہ گھر، یہ دلکش نظارے بہت اچھے لگتے تھے نا آپ کو۔ آخر میں اس نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ ہی دیا۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں بھی ایسے مناظر کی کمی نہیں ہے نا۔ رہ گئی گھر کی بات، تو ایسا گھر وہاں بھی بن سکتا ہے، مگر میرا ملک، میرا شہر یہاں نہیں آ سکتا۔ آپ اس مکان کی قیمت لگوائیں اور میرے جانے کا بندوبست کریں۔ میرا حتمی فیصلہ سن کر وہ تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گیا۔ مکان کی فروخت سے لے کر میرے پاکستان آنے تک کے سارے انتظامات اسی نے مکمل کیے تھے۔ اس وقت وہ مجھے ڈپارچر لاؤنج میں چھوڑ کر نہ جانے کدھر نکل گیا تھا۔ میں اس سرزمین کو چھوڑنے سے پہلے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کس طرح اس نے مکان اور دیگر اشیاء کے کاغذات میرے نام کروائے تھے، ورنہ امیر خان تو ان باتوں سے منکر ہی رہا تھا۔ پرواز کی روانگی کا اعلان ہوا تو مجھے پھر اس کے آنے کی امید ختم ہو گئی۔ آنے جانے والے چہروں کو دیکھتے ہوئے میں شکستہ قدموں سے جہاز میں سوار ہو کر اپنی سیٹ تک پہنچی۔ ایک پھانس سی دل میں چبھ رہی تھی۔ غم اور خوشی بیک وقت دونوں کیفیتوں سے دوچار تھی۔ کیا میں امیر خان کو یاد کر کے غمزدہ ہو رہی تھی؟ لیکن اس نے مجھے دیا ہی کیا تھا؟ نہ ازدواجی خوشیاں، نہ آل، نہ اولاد، بلکہ آخری وقت تک مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ میری زندگی کے 15 ہنستے مسکراتے سال اس نے کھا لیے، تو پھر میں اسے یاد کر کے غمزدہ کیوں ہو رہی تھی؟ دوسری طرف اپنے وطن، اپنی مٹی کی طرف لوٹنے کی خوشی تھی، گو کہ اب وہاں بھی بہت کچھ بدل گیا تھا۔ والدین جیسی ہستی اب باقی نہ رہی تھی، لیکن پھر بھی تھا تو میرا وطن، جس کے ایک ایک ذرے سے جسم و جاں کا رشتہ جڑا ہوتا ہے۔ پھر یہ پھانس کیسی تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی؟ میں اس وقت تک اپنی اس بے کلی کا کھوج لگاتی رہی جب تک کہ جہاز نے اڑان نہ بھر لی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ شاید میری اداسی اور بے کل کیفیت صرف اس شخص کی وجہ سے تو نہیں جس نے مجھے ڈبویا بھی اور بھنور سے نکلنے میں میری مدد بھی کی، یعنی افتخار احمد، اور میں تو اس کا شکریہ بھی ادا نہ کر سکی۔ تب ہی مجھے اپنے برابر ایک مانوس سی خوشبو کا احساس ہوا۔ مڑتے ہی حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ آپ یہاں؟ دل ایک خوشگوار انداز میں دھڑکا۔ میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنی حیرت پہ قابو پاتے ہوئے بولی، لیکن آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ افتخار احمد کی آنکھوں میں شرارت کا عکس نمایاں نظر آ رہا تھا۔ لیکن آپ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں؟ آپ تو غالباً یہاں رہنا چاہتے تھے نا؟ ہاں، یہاں رہتا تھا، اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے کہا، مگر اب نہیں۔ کیا مطلب؟ اب کیوں نہیں؟ کیونکہ گھر تو کہیں بھی بن سکتے ہیں نا، مگر شہر تو کہیں نہیں جا سکتا۔ افتخار احمد نے مسکراتے ہوئے میری بات مجھے ہی لوٹا دی۔ پھر ہم دونوں نے ہی پاکستان جا کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اسی مسرت کے ساتھ اتنا لمبا سفر اپنے وطن تک پہنچنے کا کیسے گزرا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔